السلام علیکم ناظرین، تو وچھان کلچر آف کشمیر تو بہت تہد میزبان پورنم شبیر. حال کینژن دہن پہ سوشل میڈیا پہ وائرل اخ ویڈیو کہ 15 دہن مز کور اکہ بچی حافظ قرآن. یہ فخرچ کت، اس ات پہ ناز کرن. تو ونکس دارالعلومس مز موجود، تہ دارالعلومس مز ونکس موجود یت مز ام بچی 15 دہن مز قرآن مجید حافظ کور. یہ دارالعلوم حفصہ گلشن آباد حیدر پوراس مز واقع. تو امیک بانی برونٹ کن یمن سی زانو یمن نش زانو کہ یم کیا ات بارس مز ونان تو کۭژاہ محنت کر ام بچی یا یتھ دارالعلومس متعلق تہ ونن یم، یہنز کیا رائے چھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ یۄس یہِ بچی چھےٚ ییٚمۍ یہِ حٲفظ کوٚر 15 دۄہن منٛز، أمۍ سُنٛد ناو ؤنۍتو اَسہِ، بیٚیہِ ؤنۍتو یہِ کتہِ چھےٚ روزان تہٕ یِہُنٛد رویا کیُتھ اوس یتھ دارالعلومس منٛز؟ یہ چھِ گریزس منٛز تُلیلٕچ بچی تہٕ مےٚ چھُ ناو کُلثوم بن عبدالمجیٖد. تہٕ أمِس گٔے 3-4 ؤری یتھ مدرسس منٛز زیرِ تعلیٖم. یہِ ٲس بیسکلی عربی سومس منٛز صوبٕچ عربی کلاسٕچ طالبہِ علم. اچانک کوٚر أمۍ فٲصلہٕ بس مےٚ دِیِو سا 1 رٮ۪تھ 5 دۄہ بہٕ کرٕ حٲفظ. مےٚ ہسا چھُ سٮ۪ٹھاہ شوق. تہٕ پتہٕ کٔر مےٚ پننہِ معلِمہ سۭتۍ تہِ کتھ، یُس یِمن آپاجی ٲس، تٔمِس سۭتۍ کوٚرُن رِکویسٹ، مےٚ دِ ژٕ 1 رٮ۪تھ تہٕ 5 دۄہ بہٕ دِمہٕ تٔتھۍ منٛز کٔرِتھ. پتہٕ آیہِ آپاجی مےٚ نِش تہِ تہٕ دوٚپُکھ ہے مولوی صٲب آپ کر ایسا کرو، ان کو آپ ٹائم دے دو کہ یہ کرے گی. میں نے بولا مجھے پتہ ہے یہ قابل بچی ہے، تو 1 مہینے میں 5 دن میں کیسے کر سکتی ہے، اوپر سے اپنا سبق. بولا نہیں، یہ بولتی ہے میں کروں، یہ کر کے دکھائے گی. میں نے بولا چلو کرو بسم اللہ. تو اس کے ساتھ مزید 3 لڑکیاں کھڑی ہو گئی. تو ایک نے بولا مجھے 2 ماہ اور 15 دن دے دو، تو ایک نے بولا مجھے 2 ماہ دے دو. وہ بھی اس کے ساتھ کرنے لگی اور یہ بھی ایک ساتھ کرنے لگے، یہ تینوں چاروں ایک ساتھ کرنے لگے حفظ. تو مجھے تھوڑا سا یقین بھی اتنا پورا نہیں تھا کہ یہ اتنے ٹائم میں کر پائے گی، لیکن جب اس نے پہلے 5-7 پارے سنائے تو پھر مجھے وہ سوکھ سے میں نے پھر یہیں سے کہا کہ یہ 1 مہینہ بھی نہیں دے گی، کیونکہ یہ 1 پارہ 1.5 پارہ روز سناتی تھی. اس دوران اس نے بہت اتنی مشقت کی کہ کھانا پینا بھی اس کو چھوڑنا پڑا. تو الحمدللہ 25 دنوں کے اندر اس نے یہ عالمی کارنامہ انجام دیا. کہ ہم چندہ کرنے نہیں جاتے ہیں، کوئی سفیر نہیں ہے مسجدوں میں، گھر در ایسا دکانوں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. بس اللہ کے توکل سے یہ مدرسہ چل رہا ہے. تو سال بھر کا قرضہ، یہ بلڈنگ بھی ہے آپ کو بھی معلوم ہے کرائے پر ہے. ایک اور بلڈنگ ہماری ہے نوگام میں، وہاں پر 100 بچیاں ہیں. یہاں پر کتنی بچیاں ہیں؟ ہمارے پاس 135 بچیاں ٹوٹل ہے. تو اس میں سے 100 بچے ہم نے ٹرانسفر شفٹ کر دی ادھر نوگام کی برانچ میں. تو یہاں پر اس وقت 35 بچیاں ہیں، یہ عربی کلاس کی ہیں. تو دونوں مدرسے چلانے پڑتے ہیں. سختیاں بے انتہا ہے. ہم کسی نہ بیرونی امداد ہے تو نہ کشمیر کے باہر، خصوصاً سری نگر کے باہر بھی ہمارا کوئی امداد نہیں آ رہا ہے. تو سختیاں بہت ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم جدیدیت کے ساتھ پڑھائیں گے. ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ٹیلنٹ یہاں بچیوں میں بہت ہے، استادوں میں بھی، اور ہم بھی نیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ جو جن کے ذریعے سے، جن کے تحت ہم یہ کام کر سکتے ہیں. وسائل کی بہت کمی ہے. جی اب عید آنے والی ہیں، ہم لوگوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہم مینشن کریں گے اکاؤنٹ نمبر، اس پہ آپ پیسہ ڈالیے گا اور یہاں سے اچھے عالم نکلیں گے تو ہمیں آخرت میں اس کا جزا ضرور ملے گا انشاءاللہ. ایک اور بات آپ کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 25 دنوں کا معاملہ ہے نا، یہ کشمیر کے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا ہے. مجھے اس کا بہت دکھ بھی ہے اور المیہ بھی ہے. کچھ لوگوں کو اس سے حسد بھی ہوا، اور جو خوش ہوئے الحمدللہ وہ تو خوشی ہوئے ہیں،
لیکن مجھے یہ سوچنے پر میں مطلب یہ بار بار میں سوچ رہا ہوں کہ آخر اس مسلمان قوم میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ دیکھیں گے یہاں تو آئی ایف ایس کے ایس کے نیٹ وغیرہ یہ جو کوالیفائی کرتے ہیں ایگزامز وغیرہ، ڈاکٹر بنتے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر بنتے ہیں، ان کو کس طرح یہ بوسٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کا وارم ویلکم گاؤں شہر میں ہوتا ہے. یہ وہ بچی ہے جس نے 25 دنوں میں، ایک اور بات میں پہلے مینشن کرتا ہوں، ایک اور لڑکی نے 38 دنوں میں قرآن حفظ کیا، وہ بھی اسی مدرسے کی ہے پچھلے سال، صرف 38 دنوں وہ کرنا کی ہے. تو اس نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا 25 دنوں کے اندر. یہ اللہ کا معجزہ ہے. اور لوگوں تعجب اس بات کا ہے کہ کم سے کم حسرت کے ساتھ ہی لوگ آتے دیکھتے کہ یہ کون سی بچی ہے. یہ کیسا مسئلہ ہے کہ 6600 سے زائد آیتیں قرآن کی آیتیں سینے میں جمع کرنا، محفوظ کرنا، اور وہ بھی 25 دنوں کے قلیل وقت میں. یہ افسوس ہے، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ہم ایک سال کے اندر اندر ہی بچوں کو حافظ بناتے ہیں، ورنہ حفظ کرنے میں 3 4 5 6 سال لگتے ہیں. ہم نے تو ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم نے ایک حد مقرر کی ہے، ایک سال کے اندر اندر بچی کو حفظ کرنا ہے. اس کے بعد سے ہم وہی بچوں کو حفظ میں لگاتے ہیں جو اس لائق ہوتی ہے، سب کو ہم نہیں لگاتے ہیں. تو ہم نے پروڈکشن دی ہے، تو آپ کے چینل کے وساطت سے ہم عوام سے کہتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ دیکھیے 004010100456. ہمیں کوئی بیرونی امداد نہیں ہے، سرکاری امداد نہیں ہے، نہ غیر سرکاری امداد ہے، نہ کسی تنظیم کا امداد ہے، نہ کسی جماعت کا مدد ہے، امداد ہے. بالکل خالصتاً لوجہ اللہ اگر کوئی دیتا ہے اللہ کے لیے. بس رمضان میں ہمیں زکوٰۃ آتی ہے خصوصاً، تو اسی پر ہم سال بھر کا یہ بوجھ اتارتے ہیں. باقی کرایہ بھی پینڈنگ رہتا ہے، کھانے پینے کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. تو عوام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ بھرپور اس کی مدد کریں، خصوصاً اس عید سے قبل کے قرضہ نئی بلڈنگ لی، وہاں پر 4.5 لاکھ روپے انویسٹ کرنا پڑا، کیمرہ لگانے پڑے، فرش لگانا پڑا، کچن بنانا پڑا، کچن میں ضروری سامان لانے پڑے. تو اس پر بھی 4.5 لاکھ سے زیادہ خرچ ہوا. تو یہ قرضہ بھی زیر بار ہے. تو عوام سے گزارش ہے کہ وہ یہ اس قرضہ اتارنے میں بھرپور مدد کریں اس قربانی کے مقدس ایاموں میں. ناظرین، ہم بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے 10th یا 12th کوالیفائی کرتے ہیں تو اسٹیٹ لیول پر ان کو مبارکباد دی جاتی ہیں، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں 25 دن میں ایک بچی نے قرآن حافظ کیا، مگر کوئی بھی نہیں آیا، کسی نے بات تک نہیں کی. کم سے کم اس بچی کے پاس آتے، دلاسا دیتے. اور یہ افسوس کی بات ہے اس کشمیر میں، حالانکہ یہ جو گلشن آباد ہے یہاں کے باشندے بھی یہاں نہیں آئے ہیں اس بچی کے پاس. کم سے کم 2 بول لیتے، یہ بچی بھی خوش ہوتی اور یہاں کا جو انتظامیہ ہے یہ بھی خوش ہوتی. ناظرین، ونکٮ۪ن چھِ اَسہِ سۄ بچی پانَس برونٛٹھ کَنہِ، یِہُنٛد ناو چھُ کُلثوم بنت مجید عبدالمجید. یِمو کوٚر 15 دۄہن منٛز قرآنِ مجید حٲفظ، تہٕ یِمن نِش زانو أسۍ کہ یِم کیٛاہ وَنن اَتھ بارس منٛز. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے جو شاید کسی ہی کے مقدر میں ہوگی، اور اسی کے فضل سے میں نے 25 دنوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا. کوشش کی اور دن رات محنت کی، اور انہوں نے مجھے حفظ کرنے کا شوق بڑھایا، اور انہیں کی محنت سے آج میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا. بہنوں سے، تمام مسلمانوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن کے علوم سکھائے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. کیونکہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ہم دین کا کام دوسری جگہ پر بھی کر سکتے ہیں، دوسری جگہوں پر بھی، دوسری فیلڈوں میں بھی ہم دین کا قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے جن کی وجہ سے ہم نہیں دے پا رہے ہیں. اللہ کے کلام کو پڑھے اور سنے، اور مطلب گھر میں بھی یہی ماحول بنے. پہلے والدین کو چاہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کرے، قرآن کی طرف ان کا دھیان کرے، اور دینی مدارسوں پر ان کا داخلہ کرائے، تبھی جا کر وہ یہ سب کچھ سیکھیں گے. ناظرین، یہ اس کی ٹیچر ہے کہ اسی نے اس کو قرآن پاک پڑھایا اور تعلیم اس کو بہت آگے، حالانکہ اس نے 25 دن میں قرآن پاک حافظ کیا
اور سب سے بڑا ہاتھ اسی دیدی کا ہے، اسی بہن کا ہے. تو ان سے جان لیتے ہیں، جب یہ بچی آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئی تو آپ کو کیا لگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ پہلے عربی سوم میں پڑھتی تھی، تو جب یہ کتابوں کا سبق سناتی تھی تو اچھے سے سناتی تھی، بغیر غلطی سناتی تھی. تو میں نے ایک مرتبہ اس کو بولا کلثوم آپ حفظ کرو کہ اس نے آگے سے جواب دیا جی آپا جی میں کروں گی. پھر میں نے بولا اس کو کلثوم آپ جو یہاں کے محتمم صاحب ہیں ان سے بات کیجیے. انہوں نے بولا جی آپا جی ہم کریں گے بات، مشورہ کریں گے، مجھے بہت شوق ہے حفظ کرنے کا، اب میں کروں گی حفظ. تو پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے محتمم صاحب نے بھی اجازت دے دی. تو اس کے بعد جو کلثوم ہے اس نے حفظ شروع کیا اور پہلی مرتبہ اس نے 1.5 پارہ سبق سنایا. پھر اس کے بعد یہ 1-2 پارے کا سبق سناتی تھی، 1-1.5-2 پاروں کا سبق سناتی تھی روزانہ. تو اس نے 25 دن میں قرآن کریم حفظ کر لیا. تو اس کے بعد یعنی ہم اللہ رب العزت کا پہلے شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ رب العزت نے ہم کو یہاں کی طرف لگایا اور چنا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے قریب 1 ہاتھ جاتا ہوں. جب بندہ میرے قریب 1 ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے قریب 2 ہاتھوں کے پھیلانے کے باقدر اس کے قریب جاتا ہوں. تو جب بندہ میرے قریب یعنی آہستہ سے چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس چل کر جاتا ہوں. تو یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو مطلب بندے کا یہ نزدیک آنا کیسے ممکن ہے؟ مطلب جب وہ 2 رکعت نوافل پڑھتا ہے یا 4 رکعت نوافل پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں. اسی طریقے سے یعنی سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم محتمم صاحب کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ جو ادارہ کھولا ہے اس کو یہ چلاتے ہیں، یعنی دن رات کو نہیں دیکھتے ہیں یا نہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں نہ ان کی طرف خیال کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. صرف اس ادارے کی طرف زیادہ خیال کرتے ہیں، زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو نہ وہ اپنا گھر بناتے ہیں جیسے آج کل لوگ بناتے ہیں اپنے گھروں کی طرف زیادہ خیال ہوتا ہے. لیکن جو محتمم صاحب ہیں ان کو گھر کی طرف زیادہ خیال نہیں ہے، وہ صرف اس ادارے کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، بچوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ماں باپ کے پاس 4 بچے ہوتے ہیں ان کو مطلب وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے پہلے، پھر بعد میں محتمم صاحب کا شکر ہے کہ وہ کیسے پورا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو اس کے بعد یعنی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں. جب اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں تو شیطان اس انسان پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب 1 قدم اللہ کی طرف ہم بڑھے تو اللہ 10 قدم ہماری طرف بڑھتا ہے. تو کوشش ہونی چاہیے ہر ایک انسان کی کہ ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے اور ہمیں ایک دن کھڑا ہونا ہے روز محشر کے دن، اور اس اللہ بتبارک سے ہمیں ملنا ہے کہ کیا لے کر ہم جائیں گے وہاں. اس پر ہمیں غور و فکر کرنی ہے. اور اس بچی سے بھی اور جانیں گے کہ ابھی یہ حافظ کیا اس نے، ابھی کیا کرنے والی ہے آگے، کیا اس کے پاس وہ وسائل ہے یا اور کچھ کرنا ہے اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پہلے عربی سوم میں پڑھتی تھی، انشاءاللہ میں آگے بھی قرآن کی عالمہ بننا چاہتی ہوں اور قرآن کا درس دینا چاہتی ہوں لوگوں کو. عالم بننا چاہتی ہے، ماشاءاللہ یہ تو بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جس نے 25 دن میں قرآن حافظ کیا. تو میں بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ناز ہے، کلچر آف کشمیر کے ٹیم کو اس بچی پر ناز ہے کہ ہمیں فخر ہے. میرا سر آج میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری بہن ہے کہ جس نے مجھے میرا رتبہ بڑھایا اس چیز سے کہ اس نے 25 دن میں قرآن حافظ کیا ہے. بھلے ہی 2 سال لگے، 3 سال لگے، کم سے کم حافظ تو کیا ہے. مگر اس بچی نے پورے کشمیر کا نام روشن کیا. مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بچہ
میٹرک میں پاس ہوتا ہے یا TDC میں پاس ہوتا ہے, نیٹ وغیرہ کوالیفائی کرتا ہے, تو شور و شرابہ ہوتا ہے کہ بھائی فلانی کا بچہ پاس ہوا ہے, اس کو مبارکبادی دیتے ہیں, سرکاری سطحوں پر اس کو بلایا جاتا ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کشمیر میں جس بچی نے, ایک چھوٹی سی بچی ہے, 25 دن میں اس نے قرآن حافظ کیا, مگر کوئی نہیں اس کے پاس آیا. کم سے کم اتنا بولتے, بیٹا آپ نے 25 دن میں حافظ کیا, کیسے کیا, کیا لگا آپ کو؟ اس کو دیکھ کر, اس نے قرآن پاک کو دیکھا ہے, کم سے کم اس کو اگر دیکھیں گے کم سے کم ہمیں بھی تھوڑی بہت ٹھنڈک ملے گی. ایسے بچوں کو ہمیں مدد کرنی چاہیے اور آنا چاہیے اس دارالعلوم میں جس کا نام ہے جامعہ سید حفصہ علوم گلشن آباد حیدر پورہ, اور اس کا اکاؤنٹ نمبر ہم یہاں مینشن کرتے ہیں. میں اپنے کیمرہ مین سے کہنا چاہتا ہوں, یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے 0040010100010456. جامعہ حفصہ برانچ JK بینک مہاراج گنج, IFSC کوڈ JAKAOMHRAJ, گلشن آباد حیدر پورہ میں یہ ہے. اور اپنا تعاون دیجیے اس دارالعلوم کو, اور بنائے اپنا آخرت اور اپنی قبر سنواریے. باقی یہی کہنا چاہتے ہیں, باقی ہم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.